معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 20 پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کیا جا چکا ہے۔ آج 21ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان ہوگا۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور دوست و احباب تک اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں تاکہ آپ کو اور آپ کے دوستوں کو بھی اس کا ثواب پہنچے۔ پارے کی پہلی آیت میں تلاوت قرآن اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نماز کی پابندی کے فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے اسے لکھتے تھے۔ اگر آپ پڑھتے اور لکھتے ہوتے تو اس وقت اہل کتاب ضرور شک کرتے اور یوں کہتے کہ ہماری کتابوں میں آخری زمانے میں تشریف لانے والے نبی کی صفت تو یہ مذکور ہے کہ وہ امی ہوں گے، نہ لکھتے ہوں گے اور نہ ہی پڑھتے ہوں گے، جبکہ یہ تو لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ اس لیے یہ آخری نبی کیسے ہو سکتے ہیں، مگر انہیں اس شک کا موقع ہی نہ ملا۔ پھر فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار آپ سے جلد عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ جہنم کا عذاب کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی جہنم کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ اور جس دن عذاب کافروں کو ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے یعنی ہر طرف سے ڈھانپ لے گا اور اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ اے کافرو، اب تم دنیا میں اپنے کیے ہوئے اعمال کی سزا کا مزہ چکھو، تو اس دن تم اللہ پاک کے عذاب سے بھاگ نہیں سکو گے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اے اللہ پاک کی زمین بہت وسیع ہے، اگر کہیں عبادت کرنے یا دین پر قائم رہنے میں رکاوٹ ہو تو ایسی جگہ ہجرت کر لی جائے جہاں یہ رکاوٹ ختم ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر مومنین کے لیے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرماتا ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس کو اپنے راستے دکھاتا ہے۔ سورہ روم کی یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ سورہ روم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 6 رکوع 60 آیتیں ہیں۔ روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا، اور اس سورت کی ابتدائی آیت میں یہ غیبی خبر دی گئی ہے کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں لیکن عنقریب چند سالوں میں وہ مجوسیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اس مناسبت سے اس کا نام روم رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صحیح ہونے اور قرآن کے کلام ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن نے مستقبل کی جو خبریں دی ہیں وہ ہمیشہ ثابت ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ قرآن پاک نے یہ غیبی خبر دی کہ رومی ایرانیوں سے مغلوب ہونے کے چند سالوں میں اللہ پاک کی مدد سے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ قرآن پاک کی دی ہوئی یہ خبر پوری ہوئی اور رومی چند سالوں بعد ایرانیوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ رومی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے آسمانی نظام کے قائل تھے اور اہل کتاب تھے، تو مسلمان ان کا غلبہ چاہتے تھے، جبکہ مجوسی آگ کی پوجا کرتے تھے، اس لیے مشرکین ان کے غلبے کو پسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجا، تو روم کے بادشاہ قیصر نے بھی اس کے مقابلے کے لیے اپنا لشکر بھیج دیا۔ شام کی سرزمین کے قریب جب ان لشکروں کا آپس میں مقابلہ ہوا تو ایرانی لشکر رومی فوجیوں پر غالب آ گیا اور انہیں شکست دے دی۔ مسلمانوں نے جب یہ خبر سنی تو انہیں بہت گراں گزری، جبکہ کفار مکہ اس سے خوش ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے کہ ہمارے بھائی عرس والے تمہارے بھائیوں یعنی رومیوں پر غالب آ گئے ہیں، اور جب ہماری تمہاری جنگ ہوگی تو ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان میں خبر دی گئی کہ چند سال میں پھر رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے۔ قرآن کی بشارت کے مطابق 7ویں سال میں رومیوں کو اہل فارس پر فتح نصیب ہوئی اور اللہ پاک کی قدرت سے بدر میں مسلمان بھی مشرکین پر غالب آ گئے۔ پھر لوگوں کو صبح شام اللہ پاک کی تسبیح اور تحمید بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ پاک کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ پاک زندہ کو بے جان سے، جیسے کہ پرندے کو انڈے سے،
انسان کو نطفے سے اور مومن کو کافر سے نکالتا ہے، اور بے جان کو زندہ سے، جیسے کہ انڈے کو پرندے سے، نطفے کو انسان سے اور کافر کو مومن سے نکالتا ہے، اور زمین کو خشک ہو جانے کے بعد بارش برسا کر اور اس سے سبزہ اگا کر زندہ کرتا ہے، اور ان چیزوں کو نکالنے کی طرح تم بھی قیامت کے دن قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے حساب کے لیے نکالے جاؤ گے۔ اگلی آیتوں میں اللہ پاک کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل بیان فرمائے گئے۔ اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے بنایا، حالانکہ مٹی بے جان ہے اور اس میں کوئی حرکت نہیں۔ پھر تمہارے اندر احساس و شعور پیدا کیا، حالانکہ یہ مٹی کا بنیادی جز نہیں۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کے عجائبات ہیں۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، اور انسان کے لیے انسان ہی کی جنس کا جوڑا یعنی عورت کو بنایا کہ جن سے نکاح کرنے کے بعد وہ سکون پاتے ہیں۔ اگر مرد یا عورتوں کو جنات کی جنس سے بنایا ہوتا تو آپس میں نفرتیں ہوتی۔ پہلے دو آیات میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں جو انسان کی اپنی ذات میں ہیں، جبکہ اس کے بعد والی آیت میں خارجی کائنات کی تخلیق اور انسان کی لازمی صفات سے اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم آسمان کی طرف دیکھو کہ وہ انتہائی وسیع اور بلند ہے، اس میں رات کے وقت ستارے روشن ہوتے اور یہ آسمان کی زینت ہے۔ اسی طرح زمین کی طرف دیکھو کتنی طویل و عریض ہے، پانی کی طرح نرم نہیں بلکہ سخت ہے، اس پر پرحیت پہاڑ نصب ہیں، اس میں وسیع و عریض میدان، گھنے جنگلات اور ریت کے ٹیلے ہیں، دریا اور سمندر جاری ہیں، نباتات کا ایک سلسلہ قائم ہے، لہلہاتے ہوئے زرخیز کھیت، پھلوں سے لدے اور پھولوں کے مہکتے ہوئے باغات ہیں۔ یوں ہی تم اپنی زبانوں کے اختلافات پر غور کرو کہ کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فارسی اور کوئی ان کے علاوہ دوسری زبان بولتا ہے۔ ایسے ہی تم اپنے رنگوں پر غور کرو کہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا، کوئی گندمی، حالانکہ تم سب کی اصل ایک ہے اور تم سب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہو۔ اسی طرح تم اپنی جسمانی ساخت پر غور کرو کہ ہر انسان کی دو آنکھیں، دو ابرو، ایک ناک، ایک پیشانی، ایک منہ اور دو گالیں ہیں، اور انسانوں کی تعداد اربوں میں ہونے کے باوجود کسی کا رنگ، چہرہ اور نقش دوسرے سے پورا نہیں ملتا، بلکہ ہر ایک دوسرے سے جدا ہی نظر آتا ہے، اور اگر ہر ایک کی شکل اور آواز ایک جیسی ہوتی تو ایک دوسرے کی پہچان مشکل ہو جاتی اور بے شمار مصلحتیں ختم ہو کر رہ جاتی۔ اچھے اخلاق والے اور برے اخلاق والے میں، دوست اور دشمن میں، قریبی اور دور والے میں امتیاز نہ ہو پاتا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ کیا یہ سب چیزیں خود ہی وجود میں آ گئی ہیں، یا یہ محض اتفاق ہے، یا یہ چند خداؤں نے مل کر یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر آسمان و زمین میں ہزاروں سال سے اس قدر نظم اور تسلسل کیوں قائم ہے، اور اس میں کبھی اختلاف کیوں نہیں ہوا؟ ان زبانوں، رنگوں اور شکلوں کا خالق کون ہے؟ اگر تم علم اور انصاف کی نظر سے دیکھو گے تو جان لو گے کہ یہ سب صرف اللہ پاک کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اے لوگو، رات اور دن میں تمہارا سونا، اللہ پاک کا فضل تلاش کرنا اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری عادت کے مطابق رات میں نیند آتی ہے اور ضرورت کے وقت تم دن میں بھی سو جاتے ہو، جس سے تھکن دور ہوتی ہے اور تمہارے بدن کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ یوں ہی دن میں تم سفر کرتے اور اپنی معاشیت کے اسباب کو تلاش کرتے ہو، تو غور کرو کہ تم پر نیند کو طاری کرتا ہے اور نیند کا یہ معمول کس نے بنایا ہے، اور تمہیں معاشیت کے اسباب تلاش کرنے کی ہمت اور صلاحیت کس نے دی ہے؟ اگر تم لاپرواہی اور ضد سے کام نہ لو تو تمہیں یہی کہنا پڑے گا کہ ہزاروں برس سے انسانوں کا یہ معمول اور ان کا یہ فطری نظام صرف اسی اللہ پاک کا پیدا کیا ہوا ہے جو یکتا معبود ہے اور اس کی قدرت کامل ہے۔ اللہ پاک کا تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھانا اور آسمان سے پانی اتار کر بنجر زمین کو سرسبز شاداب کرنا اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب بادلوں میں بجلی چمکتی ہے تو بسا اوقات تم خوف زدہ ہو جاتے ہو کہ کہیں یہ گر کر نقصان نہ پہنچا دے۔ اگر کبھی تمہیں اس سے یہ امید ہوتی ہے کہ اب بارش برسے گی، جب اللہ پاک بارش نازل فرماتا ہے تو اس کے پانی سے بنجر زمین سرسبز شاداب ہو کر لہلہانے لگتی ہے، کھیتیاں پھلنے پھولنے لگتی ہیں اور باغات میں درخت پھلوں سے بھرنے لگتے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھ کر حقیقی طور پر غور و فکر کرنے والے اس نظام کو چلانے والے کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ برس برس سے زمینوں کی سیرابی اور ان کی سرسبز شادابی کا یہی نظام ہے، اور اس نظام کے تسلسل اور یکسانیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے بنانے والا اور اسے چلانے والا موجود ہے اور وہ واحد ہے
ہے اور اس کی قدرت کامل ہے، اس میں یہ نشانی بھی ہے کہ اللہ پاک جس طرح مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے، اسی طرح ایک دن مردہ انسانوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا، اے وہ شخص جسے اللہ پاک نے وسیع رزق دیا، تم اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کر کے اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو صدقہ دے کر اور مہمان نوازی کر کے ان کے حق بھی دو۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنا ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ پاک سے ثواب کے طالب ہیں، اور وہی لوگ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ شرک اور گناہوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد جیسے قحط سالی، بارش کا رک جانا اور پیداوار کی قلت، کھیتیوں کی خرابی، تجارتوں کے نقصانات، آدمیوں اور جانوروں میں موت، آتش زدگی کی کثرت، غرق اور ہر شے میں بے برکتی، طرح طرح کی بیماریاں، بے سکونی وغیرہ ظاہر ہو گئی، اور ان پریشانیوں میں مبتلا ہونا اس لیے ہے تاکہ اللہ پاک انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ان کے بعض برے کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ کفر اور گناہوں سے باز آ جائے اور ان سے توبہ کر لیں۔ ایک بار پھر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ اللہ پاک اپنی حکمت کے موافق ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ ہوائیں بادل اٹھا کر لاتی ہیں، پھر اللہ پاک اپنی مشیت کے مطابق کبھی ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے، ہر طرف بادل چھائے ہوتے ہیں، کبھی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے کہ کہیں بادل اور کہیں خالی ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے اس بادل کے بیچ سے بارش نکلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر جب اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جن کے شہروں اور سرزمین کی طرف چاہتا ہے ان تک بارش پہنچاتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ بندے خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس بارش کے نازل کیے جانے سے پہلے وہ لوگ بارش ہونے سے بڑے نا امید ہو چکے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ پاک کی رحمت یعنی بارش نازل ہونے پر مرتب ہونے والے نشانات دیکھو کہ بارش زمین کو سیراب کرتی ہے، پھر اس سے سبزہ نکلتا ہے، سبزے سے پھل پیدا ہوتے ہیں، پھلوں میں غذائیت ہوتی ہے اور اس سے جانداروں کے جسمانی نظام کو مدد پہنچتی ہے، اور یہ دیکھو کہ یہ اللہ پاک کے سبزے اور پھل پیدا کر کے کس طرح خشک ہو جانے والی زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، اور جس نے خشک زمین کو سرسبز کر دیا وہ بے شک مردوں کو زندہ کرے گا اور ہر اس چیز پر قادر ہے جو اس کی قدرت کے تحت آنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور اور معروف سورہ لقمان کی شروعات ہوتی ہے۔ اس میں 4 رکوع اور 34 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع سے اللہ پاک کے برگزیدہ بندے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے یہ سورہ لقمان کے نام سے موسوم ہوئی۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ پاک کی ہدایت کے دستور اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن پاک کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا گروہ قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے وہ جنت میں داخل ہو کر کامیاب ہو جائیں گے، اور کافروں کا گروہ قرآن پاک کی آیت کا مذاق اڑاتا ہے، اس لیے ان کا انکار کرتا ہے، اور اس نے اپنی جہالت اور بیوقوفی کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو وہ جہنم کے دائمی دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر نقصان اٹھائیں گے۔ اس کے بعد حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کی حکمت و دانائی کو عطائے خداوندی قرار دے کر ان کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اے میرے فرزند، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور تجھے جو معصیت آئے اس پر صبر کر، تجھ پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل، بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا اور تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ اور اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چل اور اپنی آواز کو پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ پھر اللہ کی قدرت اور جلالت اور تسخیر کائنات اور شمس و قمر کو مسخر کرنا اور دن رات کے نظام کا تذکرہ ہے۔ پھر قیامت کے دن کی ہولناکی اور انسان کی لاچاری کا ذکر ہے۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ بارش اتارتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور ماں اور کوئی
شخص نہیں جانتا وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ علم والا خبردار ہے، غیب کا جاننے والا، اپنے غیب پر کسی کو مکمل اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ ذاتی علم غیب اللہ پاک کے ساتھ خاص ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم کو غیب کا علم اللہ پاک کے بتانے سے معجزہ اور کرامت کے طور پر عطا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ سجدہ کی شروعات ہوتی ہے، اور یہ سورہ، اور اس کے بعد پھر سورہ احزاب کی شروعات ہوتی ہے۔ اس سورت میں 3 رکوع اور 30 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 15 میں ان مسلمانوں کا وصف بیان کیا گیا ہے جو قرآن پاک کی آیات سن کر اللہ پاک کی تسبیح کرتے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا یہ بیان کیا گیا کہ قرآن پاک اللہ پاک کی وہ کتاب ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس چیز میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ ہماری آیات پر ایمان وہ لوگ لاتے ہیں جب ان آیات کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ ان کو پہلو بستر سے دور عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے اور اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہیں۔ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ مومنوں کے مہمانی کے لیے جنت اور فاسقوں کا جہنم ٹھکانہ ہے۔ جن لوگوں نے صبر و تحمل کو اپنا وطیرہ بنا لیا ہے تو ہم نے انہی لوگوں کو منصب امامت پر فائز کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اور آخر میں بتایا، اے محبوب، کافر لوگ سوال کرتے ہیں کہ حق کی فتح کا دن کون سا ہوگا، تو آپ فرما دیجئے کہ جب فتح کا دن آئے گا تو تمہارا ایمان کام نہ آئے گا، لہٰذا اللہ کے فیصلے کا تم بھی انتظار کرو اور وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ پھر سورہ احزاب کے بارے میں ہے کہ اس میں 9 رکوع 73 آیتیں ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اس کا معنی گروہ، جماعت اور لشکر۔ اس سورت کے دوسرے تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا۔ اس سورت کی مناسبت سے اس سورت کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا، سورہ احزاب رکھا گیا۔ چونکہ مشرکین مکہ، یہودی اور منافقین متفق و متحد ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے، اس لیے اس غزوہ کو غزوۃ الاحزاب کہتے ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر مدینہ کے اطراف میں خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا تھا، اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کے خوف رکھنے پر قائم رہنے، کفار و منافقین کی پیروی سے بچنے، اللہ پاک کی وحی کی پیروی کرتے رہنے اور اللہ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ سورت کی ابتدا میں تقوی کے حکم کے ساتھ کافروں اور منافقوں کی عدم اطاعت اور وحی الہی کی اتباع اور توکل کی تلقین ہے۔ اللہ پاک نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، یعنی کفر و ایمان، ہدایت و گمراہی، حق و باطل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارنے کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں فرمایا گیا، لہٰذا امہات المومنین کا تعظیم و حرمت میں اور ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہونے میں وہی حکم ہے جو سگی ماں کا ہے، جبکہ اس کے علاوہ دوسرے احکام میں جیسے وراثت اور پردہ وغیرہ ان کا وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا ہے، یعنی ان سے پردہ بھی کیا جائے گا، اور عام مسلمانوں کی وراثت میں وہ 2 بطور ماں شریک نہ ہوں گی۔ نیز امہات المومنین کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں اور ان کے بھائیوں اور بہنوں کو مومنین کی ماموں اور خالہ نہ کہا جائے گا۔ یہ حکم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے ہے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہو یا حضور اکرم کے بعد انہوں نے وفات پائی ہو۔ یہ سب امت کی مائیں ہیں، ہر امتی کے لیے اس کی حقیقی ماں سے بڑھ کر لائق تعظیم اور واجب الاحترام ہے۔ اس کے کچھ بعد غزوہ احزاب کا ذکر فرمایا۔ جب کفار نے مسلمانوں پر چڑھائی کی تو اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مشرکین کے قدم کو اکھاڑ دیے۔ منافقین اور یہودیوں کی مذمت بھی کی گئی جب انہوں نے اس موقع پر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا گیا۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جہاں منافق کفار کے بھاری لشکروں کو دیکھ کر متذبذب ہو رہے تھے، وہیں مسلمانوں کے اندر اور تسکین و رضا میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ اور حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں و احباب تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔